ذکر فرمایا گیا اور یہ بھی ہے کہ جب انسان کو زیادہ پسینے اور مٹی دھول گرد کی وجہ سے گندگی اور بعض اوقات بدن سے بو آ رہی ہوتی ہے تو اس وقت بھی لوگ نہیں سمجھتے اس بات کو، اس وقت بھی غسل ضروری ہے کہ ہم غسل کریں۔ ایسی حالت میں لوگ مسجد آ جاتے ہیں اور ان کے جسم سے بو آ رہی ہوتی ہے۔ ایک تو فرشتوں کو ملائکہ مسجد میں ہوتے ہیں، ان کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے جو ملائکہ مسجد میں ہوتے ہیں، جنہیں نظر نہیں آتے لیکن موجود ہیں تاکہ یہ نوری مخلوق اور بالخصوص مسجد میں۔ تو اس لیے اور جو لوگ نمازی ہمارے دائم ہوتے ہیں نماز میں جماعت میں، وہ بھی جو پاک صاف رہتے ہیں انہیں بھی یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ تیسرا شخص جو ہمارے ساتھ ہے اس سے طہارت حاصل۔ تو مسجد میں جب آئیں جب غسل کی ضرورت ہو، کئی روز گزر گئے، گرمیوں کا موسم ہے، بعض اوقات جسم سے آتی ہے پسینے وغیرہ کی وجہ سے یا اور معاملات کی وجہ سے، تو ان کو چاہیے کہ ضرور غسل کریں۔ بلکہ فقہ نے یہاں تک فرمایا کہ اگر ہم کسی ایسے شخص کو مسجد میں دیکھیں تو ہمیں یعنی نمازیوں کو اجازت ہے کہ اس سے کہیں کہ بھائی جاؤ، جا کر کے غسل کرو، پھر آؤ، غسل کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے پھر مسجد میں آؤ، یہاں تک اجازت۔ مجھے ایک بزرگ نے بتایا کہ وہ مفتی اعظم علیہ رحمۃ و رضوان کے ساتھ رہتے تھے۔ ایک کسی سفر میں کسی جگہ رکے تو وہاں ایک صاحب آئے، کسی قسم کی ان کی حالت خراب تھی، کپڑے خراب تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے مفتی اعظم سے شہزادہ اعلیٰ حضرت سے ملنا۔ تو خادم خاص جو تھے سمجھدار تھے، انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایسے تو جانے نہیں دوں گا، پہلے پوچھوں۔ جا کے انہوں نے پوچھا کہ ایک صاحب آئے ان کی حالت ایسی ہے، کپڑے اپنے خراب میلے کچیلے اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ان سے کہو اچھا وضو کر کے طہارت کرتے ہیں۔ انہوں نے جا کے ان سے کہہ دیا کہ حضرت فرما رہے ہیں طہارت کر کے پھر اس نے کہا ان سے پوچھ کے آؤ کون سی پانی سے طہارت، آسمان سے نازل ہونے والے پانی سے کروں یا آب جاری سے کروں؟ یہ کہتے ہیں میں چلا گیا، میں نے جا کے پوچھا بھی، وہ کہہ رہا کہ کون سے پانی سے؟ آپ نے فرمایا اس سے کوئی جس سے دل چاہے آب جاری سے کر لے یا آسمان کے پانی سے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا بارش بارش شروع ہوئی، طہارت کی اور آ کے ان سے ملاقات کی، جو بھی بات کہتے ہیں اس کا مجھے نہیں پتہ چلا اور وہ بات چیت کر کے کیا۔ تو شریعت کے احکام پر آپ یہ دیکھیں کہ جو مجذوب ہیں اور جن کا براہ راست اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے، جب شریعت کا حکم آ جاتا ہے تو وہ بھی سرنگوں ہو جاتے ہیں۔ تو ہم میں سے بہت سے لوگ اظہار ناراضگی کرتے ہیں شریعت کے احکام جب بیان کیے جاتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک شرعی مسائل میں سے ایک مسئلہ سیکھ لیا تو وہ شب قدر کی عبادت سے کہتے ہیں کہ یہ اعتکاف میں ہم بیٹھے 10 دن تو ہم اور اس میں شب قدر آئی، لیکن ہم مسائل سیکھنے کی پرواہ نہیں کرتے، تو یہ بڑی نصیبی کی بات ہے۔ علماء سے میں نے سنا، بڑے اکابر بچپن میں سنا علماء سے، وہ کہتے تھے کہ جو لوگ نوافل میں مشغول رہتے ہیں اور مسائل دین کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، یہ بہت بڑی نصیبی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ تبارک ہمیں دین کے مسائل کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آیت جو مقدسہ میں نے تلاوت کی، اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ تبارک کا ارشاد ہے کہ یعنی مفہوم یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی بیمار یا سفر میں سے آیا یا رفع حاجت سے گیا، یعنی پیشاب وغیرہ آپ 10 حاجت تھی، باتھ روم گیا وہاں سے آیا، یا عورتوں سے مباشرت کی اور تم نے پانی نہیں پایا، تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا تو پاک مٹی کا غسل کرو اور اپنے منہ اور ہاتھوں سے اس کا غسل کرو۔ یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت جل شانہ نے ہمیں پانی نہ ہونے کی صورت میں یا اند شرائط مطلوب ہیں تیمم کے لیے اس کی ہمیں اجازت عطا فرمائی کہ ہم اس کے ذریعے سے طہارت حاصل کریں۔ حدیث شریف میں بھی آیا، میں نے ایک حدیث اس آیت کریمہ کی شان نزول میں جو ام المؤمنین مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے کی، بخاری اور مسلم شریف کی، وہ آپ کے سامنے عرض کی۔ ایک اور حدیث شریف جو حضرت عمران جس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ فرماتے ہیں ہم حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے،
اور اس دوران ہم نے ایک مقام پر نماز پڑھی، تو نماز کے دوران جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے بعد سلام پھیرا تو ایک شخص کو آپ نے دیکھا کہ وہ جو ہے ایک طرف بیٹھا ہوا ہے، اس نے نماز نہیں پڑھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاحظہ فرمایا، اس سے ارشاد فرمایا کہ تجھے کیا چیز مانے ہے، تجھے قوم کے ساتھ یعنی ہم سب کے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ تو انہوں نے عرض کی کہ مجھے غسل کی حاجت ہے اور پانی میسر نہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مٹی سے طہارت کر کہ وہ تیرے لیے کافی ہے، مٹی سے طہارت کر یعنی تیمم کر کہ وہ تیرے لیے کافی ہے۔ اسی طرح ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے کہ دو اشخاص کسی سفر پر روانہ ہو کر کہیں گئے، راستے میں انہوں نے پانی نہیں پایا تو دونوں نے تیمم کر کے نماز پڑھی، تیمم کیا اور نماز پڑھ۔ جب نماز پڑھ لی واپس آئے تو ان میں سے ایک نے یہ کیا کہ تیمم کر کے نماز پڑھی، دوبارہ پھر پانی جب مل گیا اسی وقت پانی ملنے کے بعد دوبارہ انہوں نے کیا اور پھر نماز پڑھی۔ لیکن ایک نے ایسا نہیں، دونوں جب واپس آئے حضور کی خدمت میں عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ صاحب جنہوں نے صرف تیمم سے ہی نماز پڑھ لی اور دوبارہ وضو کر کے نماز نہیں پڑھی تھی، حضور نے ان سے فرمایا کہ تم نے میری سنت کو پا لیا، یعنی تمہاری نماز اور وہ جنہوں نے وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھی تھی ان سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے دونا ثواب، تمہارے لیے ڈبل ثواب ہو گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت ہے، جو آپ کا طریقہ ہے، اس کو آپ نے اپنانے کی اس میں ہمیں تعلیم دی۔ تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں پتہ یہ چلا جو فقہ نے بیان فرمائے کہ تیمم کے 3 فرض بیان فرمائے۔ سب سے پہلا فرض ہے نیت کہ تیمم کے لیے نیت ضروری ہے کہ ہم طہارت کی نیت کر لیں، مقصودہ عبادتیں جو ہیں اس کے لیے جب ہم نیت کرتے ہیں تو ہماری نیت ہو کہ ہم تیمم کریں۔ اگر کوئی شخص صرف مٹی پر ہاتھ مار کے اپنے چہرے پر اور ہاتھوں پہ پھیر لے اور اس کی نیت نہ ہو تو اس کا یہ تیمم جو ہے درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح کہ غیر مسلم ایسا کرے اور پھر بعد میں وہ ایمان لے آیا اور کہے کہ وہ میرے لیے کافی ہے، تو وہ بھی نیت اس کی اس وقت درست نہیں، اس کا ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلی شرط ہے وہ تیمم کے لیے وہ نیت ہے، تو نیت کر کے تیمم کیا جائے۔ دوسری بات یہ کہ تیمم کے اندر 2 ضربیں ہیں اور وہ 2 ضربیں کیا ہیں، یعنی ہر وہ چیز جو مٹی جسم سے ہو اس پر ہاتھ کو انگلیوں کو تھوڑا سا ایسے کھلا رکھ کر کے زمین پر یا مٹی سے ہاتھ مارا جائے گا اور اس کے بعد اگر مٹی زیادہ ہاتھ میں لگ جائے تو ادھر جھاڑ لیں گے، تالی نہیں بجانی بلکہ ہاتھ سے ایسے یہاں سے اس کو جھاڑ لیں گے اور جھاڑنے کے بعد پہلا جو حصہ ہے جس پر ہاتھ پھیرنا ضروری ہے تیمم میں، وہ ہمارا پورا چہرہ کہ پورے چہرے پر جس کا بیان اس سے پہلے وضو میں کیا تھا، پورے چہرے کی جو چہرہ ہے جس کا پانی میں دھونا، پانی کے ساتھ دھونا ضروری ہے، اسی کو ہم نے تیمم کی حالت میں بھی پورے چہرے پر ہاتھ پھیرنا۔ اس میں اسی طرح سے یاد رکھیں آنکھوں کی پلکیں، یہ آنکھوں کے حلقے اندر کے اور یہ پپوٹوں کے اوپر پردہ ہے ہمارا یہ، اور مونچھوں کے حصے کسی کے بال اگر بال کے بہت زیادہ ہے تو اس کو ہٹا کر کے لگ کہ جو عام طور سے جب ہمارا منہ بند ہوتا ہے تو لگ کے جو اس سے کھلے رہتے ہیں ان پر ہاتھ پھیرنا اور پورے چہرے پر ہاتھ پھیرنا کہ کوئی جگہ رہ نہ جائے۔ بلکہ صدر شریعہ علیہ رحمت نے یہ ایک لفظ بھی لکھا کہ پانی سے کرنے والے وضو میں سے زیادہ احتیاطیں یہاں ہیں، یعنی ہر جگہ پر ہاتھ کا پہنچ جانا، انگلیوں کا پہنچ جانا ضروری ہے۔ اس طرح سے ہمارا یہ ایک حصہ تیمم کا مکمل ہوگا۔ پھر اس کے بعد دوسرا ہاتھ اسی طرح سے مٹی پر جو مٹی کی قسم سے ہے جس میں پتھر بھی آ جاتا ہے اس میں مارا جائے، پاک صاف مٹی کو گندگی کرنے، اس کے بعد پھر اسی طرح سے دونوں ہاتھوں پر مسح کیا جاتا ہے۔ پہلے سیدھے ہاتھ پر بائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی 4 انگلیاں ہیں، یہ ان انگلیوں کے پوروں سے یہاں سے لے کے یہاں تک پورا یہاں تک۔ پھر اس کے بعد یہ جو ہتھیلی ہے ہاتھ کی ہے، اس ہتھیلی سے اس حصے پر یہاں پر ہاتھ ہتھیلی سے چلے اور یہ حصہ رہ گیا تھا یہاں سے ایسے ہاتھ پھیر لیا۔
اسی طرح سے پھر دوسرے ہاتھ کی چاروں انگلیوں کو لے کر کے جہاں سے لائیں گے یہاں، اور پھر اس ہتھیلی سے اس ہاتھ پہ اس طرح سے لے کر کے یہاں سے اس طرح سے کر لیں، اور یہ اس طرح سے کر لیں تو یہ آپ کا جو تیمم ہے یہ مکمل ہو جائے گا۔ اور مقصودہ جو ہماری عبادتیں ہیں جیسے کہ فرض عبادتیں ہیں، نماز ہے، اور ان نمازوں کے لیے طہارت جس کے لیے شرط ہے، اگر کسی کو وضو کی حاجت ہے یا غسل کی حاجت ہے تو وہ اگر تیمم کر لے گا تو وہ تیمم جو ہے اس کے لیے دونوں کے لیے کافی ہے، یعنی وضو کے لیے بھی اور غسل کے لیے۔ اگر کسی پر فرض ہے، غسل لازم ہو گیا ہے تو وہ تیمم کر لے تو وہ دونوں اس پر سے ثابت ہو جائیں گے، یعنی اس کو پھر غسل کی ضرورت نہیں، لیکن جب تک پانی میسر نہیں ہے، جب پانی آ جائے تو پھر وہ پانی سے طہارت حاصل کرے گا۔ اسی طرح سے اگر کسی نے تیمم میں ایک یہ بھی ہے کہ ہم رات کو سوتے وقت رات کو سوتے میں اگر کوئی تیمم کر کے سوئے تو اس کی وضو کر کے سوئے تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ بہت سے لوگ پانی میسر نہیں ہے یا کوئی بھی مشکل ہے تو ہر حالت میں تیمم کر کے ہم سو سکتے ہیں۔ کسی سے آپ نے سلام کرنا ہے تو تیمم کر لیں، درود شریف پڑھنا ہے بیٹھے بیٹھے تو آپ تیمم کر لیں، زبانی قرآن مجید قرآن حمید کی تلاوت کرنی ہے تو آپ تیمم کر کے پھر اس کے بعد تلاوت کریں، تو یہ اس حالت میں بھی دیکھیں وضو کا ثواب اور اس کی برکتیں جو ہیں ہمیں مل جائیں گی۔ اسی طرح سے بعض صورتوں میں ہم عام زندگی کے حالات میں بھی تیمم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جنازہ بالکل تیار ہے، اتنا وقت ہی نہیں کہ پانی سے طہارت حاصل کی جائے، تو اس وقت بھی ہم جو ہے تیمم کر کے اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کسی نماز میں اٹھے تو اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ ہم وضو کریں یا غسل کریں اور پھر نماز پڑھیں، جیسے فجر کا وقت ہے، کبھی اتنا وقت باقی رہ گیا کہ فجر کی نماز ہی نہیں ہو سکی تو تیمم کر کے فجر کی نماز پڑھ لیں، بہت مختصر سا وقت باقی رہے، تیمم کیا اور فرض نماز پڑھ لی فجر کی، اس کے بعد پھر دیکھا کہ سورج نکل آیا تو اس کے بعد پھر غسل کر کے اور اپنی نماز کو قضا بھی کیا جائے گا، کیونکہ غلطی تو ہماری تھی کہ ہم نے غفلت برتی اور نماز کا وقت جو تھا وہ ہمارا نکل گیا اور رہ گیا۔ تو یہ کچھ اس سے متعلق مسائل تھے تیمم سے متعلق، اس سے بھی ہم طہارت حاصل کر سکتے ہیں، وضو کی بھی اور طہارت کی۔ اور تیمم میں سر پہ ہاتھ پھیرنے کی، مسح کرنے کی اور پیروں کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، صرف چہرہ اور دونوں ہاتھ جو ہے اسی سے بھی ہو جائے گا۔ اگر کسی نے نیت نہیں بھی کی تب بھی اس کا غسل کی طہارت بھی اس سے حاصل ہو جائے گی، لیکن وضو اور غسل دونوں کی نیت کر لی جائے تو دونوں اس سے طہارتیں جو ہیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ تبارک کا حضور علیہ السلام کی اس امت کا خاص کرم ہے، فضل ہے کہ یہ آسانیاں اس امت کو عطا کی گئی ہیں۔ آپ سے پہلے والی امتوں کو یہ آسانی نہیں تھی۔ حضور نے فرمایا 10 سال بھی پانی نہ ملے تو تیمم سے وہ طہارت پاک مٹی سے حاصل کرتا ہے۔ تو